السلام علیکم، کیسے صاحب میرے سب خیریت ہوں گے۔ مائی بین ایم چینل ڈاکٹر 1122۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خون کی الٹی کیوں آتی ہے، خون کی الٹی کی وجوہات اور علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور خون کی الٹی کا کلر ریڈ یا پھر کلیجی کیوں ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب ہماری ڈیوٹی ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں یا او پی ڈی میں لگتی ہے تو ہمارے پاس 6 قسم کے پیشنٹ آتے ہیں جو یہ کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خون آ رہا ہے۔ ایک مریض آتا ہے جو کہتا ہے جو میرے ناک سے خون آ رہا ہے، جسے ایپسٹیکسس کہتے ہیں ہم۔ ایک اور مریض آتا ہے جو کہتا ہے جی ہمارے میرے تھوک سے خون آ رہا ہے، جسے ہیموپٹیسس کہتے ہیں۔ ایک اور مریض آتا ہے جی کہتا ہے مجھے خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، جسے ہیمیٹیمیسس کہتے ہیں۔ ایک اور مریض آتا ہے کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے پخانے سے بلیک کلر کا ہو گیا ہے، تو اس کا جب ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو اور مریض آتا ہے جو کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے خون کی پیچز لگے ہوئے ہیں، خون کے موشن لگے ہوئے ہیں، جسے ہم ملینیا کہتے ہیں۔ ایک اور مریض آتا ہے جو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پیشاب کی نالی سے خون آ رہا ہے۔ اس کی اب آتے ہیں وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں نمبر 1 پہ آتا ہے POD، پیپٹک السر ڈیزیز۔ یہ ایک معدے کی بیماری ہے جس میں معدے میں انفیکشن کی وجہ سے معدے کی جو اندر والی لیئر ہوتی ہے جسے میکوسا کہتے ہیں، جو معدے کو بچا رہی ہوتی ہے اس سے گیسٹرک جوس میں جو تیزابیت HCl تیزاب معدہ خارج کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے وہ جو میکوسا لیئر ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس سے خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ نمبر 2 اسوفیگل ویریسز۔ اس میں جو خوراک کے منہ سے نیچے خوراک کی نالی شروع ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ کو اسوفیگس کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پہ بریک آرٹریز اگر کسی بھی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں تو خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ موسٹلی یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسوفیگل جنکشن میں اگر بریک آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں تو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ جو اسوفیگل جنکشن وہ جگہ ہوتی ہے جو معدہ جہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اسوفیگس جو خوراک کی نالی ہوتی ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ خون کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، بریک آرٹریز ہوتی ہیں، اگر وہ پھٹ جاتی ہیں تو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ ایسے مریض جو شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو بھی ان کی جو میکوسا لیئر ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور معدے کے گیسٹرک جوس میں تیزابیت HCl تیزاب ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، جس سے خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جگر کی کوئی مسئلہ ہے، جیسے سیروسس ہو گیا، جگر میں انفیکشن ہوتی ہے، یا پھر کالہ یرقان ہوتا ہے، تو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ اور ایسے مریض جو خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں جس میں لوپرین، ایسپرین اور دوسری درد ختم کرنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کو ہدایت کے بغیر ہی، ڈاکٹر کو چیک کروائے بغیر ہی اسٹوروں سے ایسے درد کی دوائیں کھائی جا رہے ہوتے ہیں، تو بھی ان کی جو میکوسا لیئر ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جوسز میں HCl کی موجودگی کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے اور خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ اور اگر ایسے مریض جس میں پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوا ہو، جیسے لنگز میں انفیکشن ہوتا ہے، پھیپھڑوں کو TB ہو جاتی ہے، تو بھی ان میں بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ اور ایسے مریض جن میں دل کا کوئی زیادہ مسئلہ ہو، دل کی کوئی بیماری ہو، ان کو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ خون کی الٹی کا کلر کب ریڈ ہوتا ہے اور کب کلیجی کلر میں ہوتا ہے۔ تو ایسی بیماریاں جو معدے سے اوپر ہیں، تو ان میں جو بھی بلڈ آئے گا وہ ریڈ کلر کا ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ معدے میں نہیں آتا، اور معدے میں معدے کے جوس گیسٹرک جوس میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اس کا کلر ویسے ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے جو معدے میں کلیجی کلر میں الٹی آتی ہے، وہ معدے میں
خون ڈائجسٹ ہوتا ہے گیسٹرک جوس میں، جس کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، اگر کسی بھی وجہ سے ناک میں کوئی مکہ وغیرہ مار دے یا پھر ناک کا کوئی انفیکشن ہوا ہو تو بھی بلڈ جو ہے نا فیرنگس میں آ جاتا ہے، تو بھی خون کی الٹی آ سکتی ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں